سنت نماز اور نفل نماز میں کیا فرق ہے واضح کر دیجئے۔ ہماری اصل میں ایک ہوتا ہے تطوع اور یہ ایک رواتب۔ تطوع معنی نفل، کتابوں میں حدیث شریف کی کتابوں میں جو فقہی ابواب باندھے جاتے ہیں صلاۃ التطوع کے الگ، جس میں صلاۃ کے پہلے اور پانچوں صلاۃ کے پہلے اور بعد میں جو نمازیں ہیں ان کو بھی تطوع کہا جاتا ہے، لیکن ان کا خاص نام ہے رواتب۔ رواتب کے معنی پیارے رسول ان کا خاص اہتمام اور خود ان کو اپنے نفس پر مرتب کرتے تھے، یعنی یہ کہ اس کو چھوڑتے نہیں تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، عصر سے پہلے کوئی نماز نہیں، بعد میں بھی نہیں۔ بعد میں سنت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 2 رکعت سنت پڑھ لیتے تھے۔ مغرب سے پہلے 2 سنتیں ہیں، یہ رواتب نہیں ہے، لیکن سنت کے بعد مغرب کے بعد 2 رکعت ہیں، یہ رواتب ہیں۔ عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ رواتب۔ لیکن اگر اسی درمیان آپ مغرب سے پہلے جو نماز پڑھ لیتے ہیں یہ عام نوافل میں ہے۔ تو سنت اور نوافل میں نماز میں فرق ہم جو لوگ کرتے ہیں تو سنت کہتے ہیں انہی رواتب کو جو فرض نمازوں سے آگے پیچھے پیارے رسول ان کا خاص اہتمام کرتے تھے، اور جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت آئی ہے کہ پیارے رسول کو ہمیں 12 رکعت دن اور رات کے وقت نفل پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ اور نفل عام نماز چلتے پھرتے آپ نے وضو کیا، وضو کی 2 رکعت ہے، یہ نفل ہو گئی۔ اور اسی طرح صلاۃ الضحیٰ ہے، اشراق ہے، اور ہر نماز ہر وضو کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے رسول نے جو پوچھا تھا کہ بلال تم جنت میں داخل ہوئے تو میں نے تمہاری جوتیوں کی آواز اپنے آگے سنی، تم میرے آگے چل رہے تھے، کس وجہ سے؟ تو حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول مجھے تو یاد نہیں کہ کیا میں کام کر رہا ہوں، البتہ اتنا ہے کہ جب بھی ہم نے وضو کیا تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھی۔ تو پیارے رسول نے فرمایا فبذالک، اسی وجہ سے تمہیں یہ درجہ ملا۔ تو آدمی ہر وقت بیٹھا ہے اور کوئی دیکھیے یقیناً انسان کو چند دن کی زندگی میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نوجوان ہی ہو یہ نہیں معلوم کب اس کی موت آ جائے، لیکن بوڑھا ہو لینے کے بعد اگر کوئی شخص وقت ضائع کر رہا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ اس کی عقل کٹ گئی ہے۔ اب اس زمانے میں تو ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، چلتے پھرتے سبحان اللہ والحمدللہ، اور پھر نہیں اونگ آنے لگی تو تھوڑا سا 2 رکعت نمازی، اگر کھڑے ہونے کی زیادہ طاقت نہیں ہے تو پیارے رسول نے کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ہونے کی طاقت رکھنے کے باوجود آپ نے بیٹھ کر کے نماز پڑھ لی ہے سنت کی، گویا اور اس کا اجر کم ہو جائے گا اگر طاقت ہے کھڑے ہو کر کے پڑھنے کی، لیکن بیٹھ کے پڑھنا لیکن جائز ہے، آدمی اپنے کو مشغول کر لیتا ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے ذکر میں۔ تو اس وجہ سے چاہیے لوگوں کو کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ ہمارے نوجوان الحمدللہ جو اس وقت دین اور خالص دین کی طرف متجہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ گاڑی میں بیٹھے تو غلط قسم کے افکار ذہن میں لانے کے بجائے، یا یہ کہ موبائل وغیرہ چالو کر کے جرمانہ دینے کے بجائے سبحان اللہ والحمدللہ والا اجر لیجئے، انشاءاللہ انعام لیجئے اللہ کی طرف سے۔ سبحان اللہ، غراس الجنہ، جنت کے درخت لگانے کا جو اجر ہے، یا جنت میں درخت لگانے کے لیے جو دعا ہے، پیارے رسول نے فرمایا، حضرت ابراہیم نے پیارے رسول کو بتایا کہ اپنے امت کو کہہ دیجئے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جنت چٹیل ہے، چٹیل میدان ہے، اور اس میں درخت لگانا یہ انسان کا کام ہے، اور اس کا کیا ذریعہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔